دنیا کا کوئی بھی فرد ایسا نہیں جو 24 گھنٹے کے اس سرکل سے باہر نکل سکتا ہو۔ سرکل تو 24 گھنٹوں کا ہے، لیکن ان 24 گھنٹوں کے ہر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سے ہر بندہ روزانہ ٹوٹ کے گزرتا ہے، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی کسی مسند پہ ہو، چاہے کوئی مزدوری میں ہو، چاہے کوئی پیش امام ہے، خطیب ہے، مؤذن ہے، مولانا ہے، علامہ ہے، مفتی ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، بیوروکریٹ ہے، دنیا کا ہر انسان انہی 24 گھنٹوں کے اسی سرکل میں سے گزرتا ہے، اور اسی 24 گھنٹے کے انہی سرکل میں سے گزرتے ہوئے ہر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ٹوٹ کے گزرتا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے اپنی زندگی کو سنبھال نہیں پاتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس ٹوٹ پھوٹ کے پورے سسٹم کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ وہ خیال اگر کسی بات پہ، کسی کام پہ جما لیں تو اس خیال سے وہ خود نکلنا نہ چاہیں تو وہ نکلتے بھی نہیں۔ کہیں اپنی سوچ مرکوز کر دیں تو ان کی سوچیں وہیں مرکوز رہتی ہیں، کوئی باہر کا کوئی اور خیال اس کی سوچ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت کی اس ٹوٹ پھوٹ کے سارے سسٹم کو سمجھ چکے ہیں، اور وقت کی ڈور کا سرا سنبھال چکے ہیں۔ وقت کی ڈور کا سرا سنبھالنا بڑا لازمی ہے۔ قطب الوقت جو ہوتے ہیں وہ یہی تو کرتے ہیں کہ آپ کی صبح کی نماز نکل گئی، سورج طلوع ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ کسی فقیر نے آپ کو مصلی دے دیا کہ یہ لے پڑھیے صبح کی نماز، اور آپ نے جیسے نیت باندھ کے اللہ اکبر کرنا ہے، آپ کا منظر ہی بدل جانے ہیں۔ آپ کسی ایسی مسجد میں ہوں گے جہاں نماز ہو رہی ہو، کیونکہ صبح کا وقت اس زمین پہ کوئی ایسا کونا خالی نہیں جہاں صبح کا وقت ہر لمحے موجود نہ ہو، مغرب کا وقت ہر لمحے موجود نہ ہو، ہر لمحے رات بھی موجود ہے، ہر لمحے دن بھی موجود ہے۔ اسی روح زمین جس میں ہم رہتے ہیں، اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت رات بھی موجود ہے، دن بھی موجود ہے، کڑکتی دھوپ بھی موجود ہے، شام کا وقت بھی موجود ہے، صبح کا پہر بھی موجود ہے۔ اب میں کس وقت میں ہوں یہ الگ بات ہے کہ میں صبح کے پہر میں ہوں یا رات کے وقت میں ہوں۔ آپ کہاں کھڑے ہو؟ صبح کے وقت میں کھڑے ہو یا رات کے وقت میں کھڑے ہو؟ کوئی صاحب وقت جو ہے، جو قطب الوقت جو ہے، وہ کسی کو وقت کے اس سرکل میں لے جاتا ہے جہاں سے ابھی صبح شروع ہو رہی ہے اور نماز ادا ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی حیرانگی والی بات تو ہے نہیں۔ یہ وقت انسان کو اپنی ذات کو بہتر بنانے کا سب سے خوبصورت موقع دیتا ہے۔
جو بندہ وقت کو سنبھال لیتا ہے، وقت کی ڈور پکڑ لیتا ہے، وہ زمانے میں جو دل کرے وہ کر لیتا ہے۔ وہ جو سوچے وہ اپنی سوچوں، اپنی امنگوں کے مطابق دنیا کی ساری ایکٹیویٹی کر کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کے ہاں وقت، جن کو پکڑ میں نہیں آیا، ان کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی، ان کے کام ہی پورے نہیں ہوتے، ان کے معاملات ہی پورے نہیں ہوتے، ہمیشہ تھکے تھکے سے رہتے ہیں، ہمیشہ تھکے تھکے سے رہتے ہیں، طبیعت ان کی اجاڑ رہتی ہے۔ وقت کو سنبھالنا، وقت کو سمجھنا، وقت کو کنٹرول کرنا، کچھ لوگوں نے یوں پھاٹک کھول رکھا ہے، وقت یوں گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، پھر افسوس کرتے رہ جائیں گے ہائے وقت گزر گیا۔ کچھ لوگوں نے وقت کو اپنی مٹھی میں رکھا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا کھولتے ہیں، جتنا گزارنا چاہیں اتنا گزارتے ہیں۔ تو ان 24 گھنٹوں میں ان کے پاس نوافل کا بھی ٹائم ہے، سجدوں کا بھی ٹائم ہے، تلاوت کا بھی ٹائم ہے۔ وہ کون تھے جو ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتے تھے؟ رات نہیں گزرتی تھی نا۔ وہ کون تھے جو ایک رات میں قرآن پورا ختم کرتے تھے؟ وہ کون تھے جو عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے تھے نا؟ رہے ہیں نا، گزرے ہیں نا ایسے۔ دراصل بات یہ ہے کہ وقت کو سنبھالنا ہے، وقت کو کنٹرول کرنا ہے، وقت کو قابو کرنا ہے، وقت کے سرے ڈھونڈ لو، سرے کو سرے سے جوڑ جاؤ، وقت کنٹینیو رہے گا۔ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار لمحے لمحے میں، آپ کبھی بچپن میں کھڑے ہو، کبھی بڑھاپے میں چلے گئے، کبھی سالوں ادھر چلے گئے، کبھی سالوں ادھر سوچ لے گئی، کبھی زندگی سے پہلے کے معاملے، ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تو وہ آپ کے خیالوں میں ہیں۔ تو ایک لمحہ نہیں گزرتا تو مرنے کے بعد کے مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اگر میں مر گیا تو میرے بچے یہ کریں گے، میری بیوی کا یہ، میرے ماں باپ یہ، میرا گھر یہ، میرا کاروبار ایسا۔ یہ ساری چیزیں آپ سوچ لیتے ہو جبکہ ابھی مرے بھی نہیں۔ تو یہ آپ کی سوچیں اتنی دور تک کا سفر کرتی ہیں، آپ کو اتنی دور کی پرواز دیتی ہیں، آپ یا تو اپنی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے کے ماحول میں ہو، یا تو اپنے مرنے کے بعد کے بھی کچھ ماحول جو ہے وہ آپ کی سوچوں میں آتے ہیں۔ اب کبھی کراچی ہو، کبھی لاہور ہو، کبھی کہاں ہو، کبھی کہاں، ایک ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں آپ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آپ پہنچ سکتے ہو، اتنا دور دور آ جا سکتے ہو، اتنی اڑان پا سکتے ہو، تو جنہوں نے وقت کو پکڑ رکھا ہے اور سرے سے سرا جوڑ دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کمال رکھتے ہیں؟ لہذا وقت کو سنبھالیے، وقت کو پکڑ کے رکھیے، وقت کو اتنی چھوٹ دیجیے جتنی آپ چاہیں۔ یہ نہ ہو کہ وقت گزرتا جائے آپ پیچھے دوڑتے رہیں کہ اوئے وقت گزر جائے گا، یہ ادھر دیر ہو رہی ہے، ادھر دیر ہو رہی ہے، ادھر نہیں پہنچ سکے، ادھر کب پہنچیں گے، ہے فلاں پروگرام نکل گیا، ہے آج اسکول کی اسمبلی نکل گئی، واہ یار آج گاڑی نکل گئی یار، بس آج ڈیوٹی پہ نہیں پہنچ سکے یار، دیر سے پہنچے یار، گھر دیر سے پہنچے، بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے، گھر والوں کو ٹائم نہیں دے سکتے، وقت کو سنبھال ہی نہیں، وقت کو سمجھ ہی نہیں پائے، وقت کو ٹھیک سے ادا کرنے کا ہنر نہیں آتا۔ وقت بڑی چیز ہے، یہ وقت اگر آپ کے پکڑ میں آ جائے، آپ جہاں ہو یہ تو اسپیس ہے، وہ جو گزر رہا ہے وہ وقت ہے۔ ٹائم اور اسپیس جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں
تو آدمی اس عالم ناسوت سے نکل چکا ہوتا ہے۔ ٹائم اور اسپیس کے جمع ہونے سے آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپ کو وہ پورٹل مل جاتا ہے جس سے آپ اس دنیا سے نکل جاتے ہیں۔ پھر ملکوت کی سیر ہے، جبروت کی سیر ہے، عالم لاہوت ہے، لاہوت ہے، عالم وحدت ہے، عالم احدیت ہے، آپ کسی بھی سیر میں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ٹائم اور اسپیس کی گیم ہے اس میں، اس دنیا میں جس میں ہم جی رہے ہیں۔ یہ ٹائم اور اسپیس جب ختم ہو جائے گا، اسپیس سے یہ مراد ہے نا کہ یہاں سے وہاں تک کا کیا فاصلہ ہے، میرا ہاتھ اتنا دور نہیں ہے کہ میں آپ تک پہنچ سکوں، میرا قدم اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں سکھر سے کراچی یا کراچی سے لاہور تک کا قدم اٹھا سکوں۔ جو ٹائم کو پکڑ لیتا ہے اسپیس اس کے کنٹرول میں ہے، وہ وقت جہاں دل کرے اس کا قدم چلا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں مذاق نہیں ہیں، بس آپ وقت کو سمجھنا اور اس کو کنٹرول کرنا سیکھیے۔